پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار دل ہے سجدے کو بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام مشائخ اعظام سادات کرام اور تحریک لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران، ہم آج صوبیدار نور حسین مرحوم کی سالانہ ختم شریف پر حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ دھرتی تو ویسے بھی لوگ کہتے ہیں غازیوں شہیدوں کی، میں نے کہا ہم تو ایک ہی غازی کو جانتے ہیں، وہ غازی مرید حسین ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اس لیے کہ ہم نے بہت ساری قبریں، لاہور کے قبرستان میانی صاحب بڑا قدیم قبرستان ہے، بڑی ساری قبریں دیکھی اور جناب تختیاں بھی گر گئی قبریں بھی گر گئی، بس مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا، تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا۔ یہ تو عجیب بات ہے، ہم نے سارا کچھ دیکھا، ہم نے کسی کو آباد نہیں دیکھا، آج بھی دیکھا ہے تو غازی علم الدین کو آباد دیکھا ہے۔ اس لیے کہ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی ہے، دنیا میں بلال ہو رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دامن سے رسول سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے، اور تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر کوئی کسی کا نام قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے رہ سکتا ہے، ورنہ یہاں بڑے بڑے چودھری اور خان ملک اور بڑے بڑیرے مرے ہوں گے جناب، کوئی سال بعد پوچھنے بھی نہیں آیا ہوگا۔ ہم تو صوبیدار نور حسین صاحب کو سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اس صف میں کھڑے رہے ہیں جس صف کو ناموس رسالت کی مجاہدوں کی صف کہا گیا ہے، جس کو ختم نبوت کے علمداروں کی صف کہا گیا ہے، جس کو مجاہدین اسلام کی صف کہا گیا ہے، جس کو امیر المجاہدین کے شیروں کی کچھال کہا گیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ آج ویسے بھی شب معراج کی نسبت ہے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے۔ عرش جہاں تک سوچتا ہے وہ بھی بند ہو گیا، اس کی عقل بھی بند ہو گئی، اور جیسے چرخہ گھومتا ہے اس طرح آسمان گھوم رہا ہے، چکر کھا رہا ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں کسی انسان کی سوچ نہیں گئی، جس مقام تک کوئی انسان نہیں گیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان پر گئے ہیں۔
اور یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم برزخ سے لے کے عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک حضور کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ نہ جاننا کہ تو میرے ساتھ ہے عالم ارواح سے عالم برزخ تک، کہیں تو حقیقت محمدیہ کو پہچان گیا ہے، حقیقت محمدیہ کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان پر گئے ہیں، مقام پر نہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ نہیں، جس مکان پر گئے ہیں آج تک وہاں کوئی انسان جا نہیں سکا، وہاں کوئی نوری بھی نہیں جا سکا، بلکہ حضرت جناب جبریل علیہ السلام نے تو کہا نا اگر یکسر منہ برتر پرم پروغ تجلی بسوزت پرم، کہا یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج یہاں تک آ گیا ہوں، آپ کی برکت سے یہاں تک آ گیا ہوں، اگر میں اس سے آگے ایک بال برابر بھی جاؤں تو اللہ کے نور کی تجلی سے میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ اور جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور حضرت داتا علی اجمیری نے لکھا ہے کشف المحجوب شریف میں، کہا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان پر تشریف لے گئے تھے نا، حضور نے واپس نہیں آنا تھا لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے واپس تشریف لے کر آئے، ہاں جی، اور امتی بیٹھ کر یہ ناپے کہ حضور کیسے گئے اور کہاں گئے، اور براق پر گئے تو پھر ہمارے امام نے کہا پوچھتے کیا ہو، عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کہ یوں، اور کسرے دنا کے راز میں ثم دنا فتدلی، ہاں جی، کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، اور اگر عقلیں بیٹھی رہ گئی ہے نا زمین پہ، روح القدس نال گین، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور دیا شانہ گھٹانا لے ہو، اور تو انہوں کی پتہ ہوئے میرے آقا مولا صلی اللہ، حضرت امام بصیری نے لکھا انہوں نے کہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دیتے اللہ نے 70,000 پردے پا کے بھیجے، اگر آؤ پردے نہ پا کے بھیجتا تب وہ سیدھا ہٹی پئی ہوندی، حضور دا نام دے جاتا وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، ہاں وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو سارے انبیاء کو گئے امام الانبیاء بنے ہیں جی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچ خوبہ ہمادار لیکن تو تنہا داری، پھرے جہاں میں چہار جانب حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک کملی والے تجھی کو تجھی سا دیکھا، اور پھر تو حضرت امیر خسرو نے کمال کر دیا نہ، کہا آفاق ہا گردیدم میرے بتا ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، اس دن سارے بیٹھے، سارے امام، سارے انبیاء اکرام تشریف فرما، حضرت جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے موجود، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو سنے پھر کیا فرمایا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، سنے پھر کیا فرمایا، فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل فیہ الفرقان فیہ تبیان کل شیء وانزل الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت مخرجت للناس وجعل امتی اوسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری خوبیاں اس اللہ دیاں جس نے میں رحمت للعالمین بڑھا کے بھیجا، میں نے لوگوں کو ڈرانے والا بھی بنا کے بھیجا اور خوشخبری دینے والا بھی بنا کے بھیجا، اور میں نے قرآن دے کے بھیجا جس دے وچ ہر چیز کی حکمت موجود ہے، ہر چیز کی شفا موجود ہے، جس دے وچ ہر خبر موجود ہے، اور میری امت کو سب نالوں بہترین امت بنایا اور اس کو سب نالوں پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ اگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلنی فاتحہ، اور سارے فتح کے جھنڈے میرے ہاتھ دے کے بھیجے اور میں نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ پھر جناب خلیل اللہ پکار اٹھے یا رسول اللہ اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے تو ہنو محبوب رب العالمین بنایا، تو ہنو اپنا محبوب بنا کے بھیجا۔ اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ، وہ بات جو حضرت سعد بن معاذ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
بدر کی طرف جاتے ہوئے کہی تھی نا یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، ہم کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑ دیں گے، یہ ساری بات کہی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چہرہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہاں جی وہ تو ہاں کا چہرہ، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرا پڑے، حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا۔ حضرت سعد بن معاذ کی یہ دعا سن کر، یہ بات سن کر، پھر جناب غزوہ خیبر میں حضرت غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ کو رگ اکھل پہ تیر لگ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں آنے سے ملتا کیا ہے یہ آپ کو بتانے لگا ہوں، ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں آ کے دیکھ۔ رگ اکھل پر تیر لگ گیا، حضرت سعد بن معاذ کا وہ زخم کھل گیا، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی، یا رسول اللہ، یا اللہ اگر تیرے حبیب کے دشمنوں نے اسی طرح کر و فر سے پھر دوبارہ چل کے مکے سے مدینے کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو پھر مجھے اسی زخم سے موت نہ دینا، مجھے زندہ رکھنا تاکہ میں ان کا مقابلہ کروں، اور اگر نہیں آنا تو مجھے موت دے دینا۔ لیکن موت دینے سے پہلے وہ خیبر کے یہودیوں کا انجام میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں، وہ بنو قریظہ کا انجام میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں جنہوں نے تیرے حبیب کے ساتھ غداری کی ہے، تو ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضرت سعد بن نبی وقاص، حضرت سعد بن معاذ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس تشریف لے آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، پورا جنگی لباس پہنا ہوا، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی خیبر والے بنو قریظہ کا بھی فیصلہ اسی کے ساتھ کرے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، قلعے کا محاصرہ ہو گیا، اور جب کافی دن محاصرہ رہا تو ایک دن جناب بنو قریظہ کے یہودی نیچے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو حکم نہیں مانتے، ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں ایک شرط پر کہ سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے۔ ادھر سعد بن معاذ دعا کر چکے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ان کا انجام دکھانا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت میں پڑے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے لیے گھوڑا بھیجا، صحابہ کو کہا کہ ان کو جناب سوار کر کے لاؤ۔ جب حضرت سعد بن معاذ حضور کے سامنے آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو کر اپنے جناب امیر کا استقبال کرو، اپنے سردار کا استقبال کرو۔ حضرت سعد بن معاذ آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ یہودی کہتے ہیں کہ تو ان کا فیصلہ کر، یہ مجھے حکم نہیں مانتے۔ حضرت سعد بن معاذ جب چلے تھے نا اپنے گھر سے یہودیوں کی جانب تو پیچھے سے منافقوں نے بڑی آواز لگائی، سعد خیال کری تیرے بچپن دے بڑے دوستن، تیری جوانی اور لڑکپن دے بڑے دوستن، تیری بڑی قرابت داریاں سن، تیرے بڑے لین دین سن، تیرے بڑے کاروبار سن، یہودیاں نہ خیال کری۔ جب حضرت سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ پہنچے تے موڑ کے آئین پیچھے موڑ کے کیا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوئے گا۔ حضور دا غلام ہوندا ہی ہوئے جڑا او فیصلہ کرے جڑا رب تے رسول چاہندے، او بندے نو ویکھ کے فیصلے نہیں کردے، اور رشتہ داراں نو ویکھ کے فیصلے نہیں کردے، او جناب عزیزاں نو ویکھ کے فیصلے نہیں کردے، او دوستاں تے یاراں نو ویکھ کے فیصلے نہیں کردے، او اللہ اور اس دے رسول دی رضا ویکھ کے فیصلہ کردے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں فیصلہ کرنا تے انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان، انہاں دی عورتاں لوڑیاں بنا لیتی جان، انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان، انہاں دی جائیداداں ضبط کر لیتی جان۔ جب اے سنیا نا یہودیاں نے تو کم اٹھے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش نے فیصلہ کر چکیا، ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں اے دعا کی تھی یا رسول اللہ، یا اللہ جنہ تیرے حبیب نال غداری کی تھی انہاں دا انجام مینوں بکھان تو پہلے موت نہ دیں، رب نے انہاں دا انجام بھی سعد بن معاذ دی زبان چوں لکھ لیتا۔ اے حضور دے نال وفا کرن دی وجہ حضرت سعد بن معاذ واپس آ گئے، میرے آقا و مولا حضرت سعد بن معاذ دا رگ عقل دا اے رگ دا زخم دوبارہ کھل گیا اور خون بہن لگ پیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ مسجد نبی دے وچ لوا دیتا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جدو نماز واسطے، فجر واسطے، ظہر واسطے، عصر واسطے، مغرب واسطے، عشاء واسطے تشریف لے آن کہ حضور ہر نماز تو بعد سعد دے خیمے جان حضرت سعد بن معاذ دے پوچھن سعد کی حال ہے، حضرت سعد بن معاذ کا کہنے ہونے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دبا اٹھائے کیوں۔ حضرت سعد بن معاذ کا زبان حال نہ کہنے ہونے یا رسول اللہ پہلے تو کدی کدی پوچھتے سو سعد کی حال ہے، ہن تو ہر نماز تو بعد پوچھتے ہو سعد کی حال ہے کہ سعد مرم تے پٹی کیوں کرے۔ حضرت سعد بن معاذ ایک دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جناب عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ سعد دا زخم کھل گیا اور خون شدت نہ بہنا شروع ہو گیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن معاذ دا زخم خون بہنے دے کے حضرت سعد بن معاذ 32 سال دے جوانن ملتا ہے کیا
ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. اے دیکھو حضور نال وفا کر کے ملدا کیویں. حضرت سعد بن معاذ دے خیمے جدو حضور تشریف لے آئے کہ حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ تو خون نکل رہا جاری دوبارے دار نکل رہا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ چکیا اپنے سر انور تے رکھ دیتا. ایسا جانور تے رکھ دیتا. صحابہ نے پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھ دیتا. صحابہ نے پھر پیچھے کیتا حضور نے پھر ہاتھ اپنے سر اقدس سے رکھ دیتا. حضور دی چشمان مبارک کو داڑھی مبارک کو ایسے رخسار مبارک کو حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ویکھ تو سانو بدل چاہندے خوش کیتا سی اسی تیرا خون بھی اپنے چہرے تے لے لیا. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. حضور دے دامن نال کوئی وابستہ ہو کے تے ویکھے. اور اے جناب بیٹھ کے کہنے اجے تے بڑا لمبا سارا واقعہ کہ اجے گل مکی نہیں. اجے حضرت سعد بن معاذ کو بہت سارے انعامات ہیں. اے گل میں ادھروں موڑ دے کہ جناب اے کہنے جی اسلام کی دے گا. میں کہا اسلام ایویں نہیں آپ کیسے لائیں گے اسلام. اور جناب اسلام آ کر کیا کرتا ہے. میں نے کہا اسلام آ کر 3 رستے بند کرتا ہے. 3 رستے سچی بات ہے 3 رستے بند کرتا ہے. اسلام کیسے آتا ہے. حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز کا جب سرکاری فرمان جاری ہوا آپ جناب مسجد میں تشریف فرما ہے اور مغرب کی نماز کے ٹائم آپ کا سرکاری فرمان جاری ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ المسلمین بنا دیا گیا ہے. جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو جناب سرکاری بگیاں آ گئی گھوڑے آ گئے شاہی استبل سے جناب سوار آ گئے اور سارے جناب ریزہ بردار اور مشر بردار آ گئے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب مسجد سے باہر دیکھا پوچھا یہ کیا تماشا ہے. انہوں نے کہا جی آپ امیر المومنین بن گئے ہیں یہ آپ کا پروٹوکول ہے. آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز ان 2 ٹانگوں پہ چل کے گھر سے آیا تھا انہی ٹانگوں پہ چل کے گھر واپس جائے گا. اس کو لے جاؤ اس کو واپس سرکاری بیت المال میں لے جاؤ. جب وہ لے گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے اور گھر آ کر کہا آپ کے گھر بادشاہ کی بیٹی ہے آپ کی بیوی بادشاہ کی بیٹی ہے. کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رکھنا ہے یا جناب یہ مال و دولت رکھنا ہے یہ جہیز کا سامان یہ گھوڑے استبل اور یہ مربے یہ زمینیں اور جناب یہ نوکر چاکر اور کنیزیں رکھنی ہیں. انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز ہوا کیا ہے. کہا میں آج مسلمانوں کا حاکم بنا دیا گیا ہوں. تمہارے باپ نے جو کچھ تمہیں جہیز میں دیا تھا یہ قوم کا مال ہے لوٹا ہوا تمہارے باپ کا مال نہیں جاگیر نہیں تھی. اس کو رکھنا ہے تو عمر بن عبدالعزیز تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے. اگر نہیں رکھنا تو پھر اس کو بھی بیت المال میں جمع کراؤ. یہ دیکھو دین تخت پر آیا ہے. ادھر ایک وزیر آئے جناب گاڑیاں پردے قالین جناب صوفے اور ڈیکوریشن اور یا کیا جناب ایک وزیر اور مشاورت کے لیے ایک شخص منتخب ہو گیا ہے. ادھر دیکھو دین تخت پر آیا ہے. گھر میں جو کچھ موجود سامان ہے پیک کر کے بیت المال میں جا رہا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور ایک تو اپنی ذات سے پروٹوکول ختم کر دیا گھر والوں کو بھی آ کے بتا دیا کہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آج کے بعد آپ کا سارے جناب معاملات ختم پروٹوکول ختم. پھر حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز نے کوتوال کو بلایا کہا جا کر اعلان کرو جتنے بھی اموی شہزادے ہیں جتنے بھی جناب اس وقت کا اشرافیہ ہے ان کے پاس جتنی بھی جاگیریں ہیں زمینیں ہیں جناب جائیدادیں ہیں سرکاری جنہوں نے الاٹمنٹ کرائی ہوئی ہے ان کو کہو اپنے معاہدے لے آؤ اور میں رینیو کر دیتا ہوں. آج سارے 9 معاہدہ کر لیتے ہیں ان کے اوپر دستخط کرتا ہوں خلافت کے. جب وہ سارے لے آئے اس وقت کے مطابق کوئی کپڑوں پر اپنا معاہدہ لایا کوئی چمڑے پر لایا کوئی درخت کی چھال پر لایا کوئی کاغذ جو بھی تھا وہ لے آئے معاہدے سارے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عشاء کی نماز کے پہلے ادھر کوتوال کو کھڑا کیا ادھر فلاں آئے فلاں بن فلاں. اس وقت کا ملک ریاض آ گیا ہے جی اس وقت کا جناب فلانا آ گیا اس وقت کے یہ سارے بلیکی آ گئے اس وقت کی فراگوگی آ گئی یہ سارے آ گئے نا کیونکہ یہی اشرافیہ ہوتا ہے نا. اس وقت کے یہ سارے بدماش آ گئے جناب یہ سارے آ گئے. انہوں نے کہا جناب یہ میں فلاں بن فلاں. آپ نے وہ سارے معاہدے جمع کیے اور عشاء کی نماز پڑھائی. جب عشاء کی نماز پڑھا کے آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور ادھر سارے معاہدے نکالے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اور ادھر سے کینچی نکالی ایک ایک کر کے سارے کاٹ دیے. فرمایا بھاگ جاؤ یہ قوم کا مال ہے تمہارے باپ کی جاگیر نہیں. آج کے بعد اس مال کے اوپر حق غریبوں کا ہوگا. یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو خراب کرتی ہے. ایک ذات
प्रोटोकॉल मस्जिद से बाहर ही खत्म कर दिया, दूसरा घर रिश्तेदार वो आके घर वालों को बता दिया, तीसरा दोस्त यार, जब तीनों काबू कर लिए दीन तख्त पर आ गया। बस इतनी सी बात है। कहते हैं आप कैसे आएंगे? मैंने कहा सबसे पहले जात से प्रोटोकॉल खत्म करेंगे, उसके बाद परागोगी को नहीं नवाजेंगे, पुत्र को वजीर आला बनाने के लिए अरबों रुपए नहीं खर्च करेंगे, हाँ जी, फिर हमजा शहबाज को बाहर की फ्लैटों से मंगवा कर वजीर आला बनवाने के लिए नहीं खर्च करेंगे। फिर आगे क्या होगा? फिर अजीज और रिश्तेदारों कराबतदारों को हुकूमती मामलात के करीब भी फटकने नहीं देंगे, बल्कि कहेंगे कि अल्लाह ने हमें इन चीजों का अमानतदार बनाया है और हम उनकी अमानतदारों के हाथ सुपुर्द करेंगे। और कहते हैं फिर आप बैनुल अक़वामी जगह पर जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्या करेंगे? मैंने कहा हम नुमाइंदगी जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं जाएंगे कि हमारे वक्त के वजीर आजम को देख कर भी कुरान पढ़ना ना आए, देख कर भी, है जी, वो क्या वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वो कहते हैं जी IMF के पास गए हैं और IMF के पास जाने से पेट्रोल तो महंगा होगा। मैंने कहा तुम जब IMF के पास जाओगे कौम के कपड़े उतरेंगे, कौम की जनाब ज़बू हाली होगी, कौम गुर्बत में मारी जाएगी, कौम महंगाई में पिसेगी। कभी हमने ये तो नहीं सुना कि जनाब वजीर आजम साहब IMF के दरवाजे पर गए हैं और जाती उम्रा को गिरवी रखवाए हैं, ये तो हमने नहीं कभी सुना। ये तो हमने कभी नहीं सुना कि जनाब वजीर आजम साहब IMF के दरवाजे पर गए हैं और लंदन के अपार्टमेंट जनाब IMF के यहाँ गिरवी रखवाए हैं। और जलीलो तुम तो अब एटम बम तक बात आ गई है, अब तो वो कह रहे हैं आए, लेकिन हमने तो कहा था कि ये एटम अगर तुमने हुजूर के लिए इस्तेमाल नहीं होना तो तुम्हारे काम भी नहीं आना, क्योंकि ये काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल कहता है कौन से मुसलमान की मौत मर, और ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तुमने जिस चीज से इनकार किया, कहा हम फ्रांस के लिए हुजूर की नामूस के लिए मईशत दाव पे लगवा ले, लाओ सारा कुछ दाव पे लग गया, सारा कुछ है जी, सारा कुछ दाव ते लग गया। काश के तुसी ये दाव हुजूर दे ना ते ला लिया हुंदा, फिर कैसरो किसरत दी नेमतां जे सहाबा दे पैरां च आ सकदियां ते जनाब दुनिया दी नेमतां तुहाडे पैरां विच भी आ सकदियां सन। लेकिन जनाब इन्हां नूं की पता होवे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन के कुछ दे सकदा। इकबाल कहना अमारत क्या, अमारत क्या, वो तो एक आरजी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से तुझको कोई चारा। और आखिर से कहना अमारत का रोना क्या, अमारत हासिल भी हो तो क्या हासिल है जी, न शको है अमारत क्या शको है खुसरवी भी हो तो क्या हासिल। इकबाल कहना अमारत क्या शको है खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न जोर हैगर तुझमें न इस्तिगनाए सलमानी, है जी, ना तुसा जनाब हजरत जनाब मौला कायनात दी गल करनी और ना जनाब हजरत सलमान फारसी दीन दी गल नहीं करनी। इन्होंने दीन दी गल करो जी मौलवी कैसे चलाएंगे। मैं कहा जी मौलवी 70 साल तो अगर अपना निजाम तालीम चला सकते हैं तो मुल्क भी चला सकते हैं। हाँ, और जिस तरह तुसी चला रहे हो कहते हुकूमत का की मतलब, शाह साहब ने कहा इसको बेहतरीन तरीके नाल छाबी वाला मुल्क चला सकता। जिस तरह तुसी चला रहे हो, इधरों कर्जा लियो, इधरों किस्त लियो, इधरों पेट्रोल महंगा कर दो, केड़ा मुल्क चलाना औखा, कोई मुश्किल नहीं। और अगर दुनिया के उत्ते पूरी कौम यार देखो तो सही असी कौन सा है जी, असी किन्हां दी औलाद हां। इकबाल कहना क्या नहीं है और कोई गज़नवी, कारगाहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर, आहले हरम के सोमनाथ असी तो असा जेड़े तलवारां पकड़ के कैसर और किसरा दे बूए ते गैसा कि बाहर निकलो हुजूर दा दीन आ गया। अज असी कशकोल उठा के उन्हां दे बूए ते जांदे हां। नहीं नहीं नहीं, ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। चकवाल वाले ढिले बैठे, चकबोन दी सरजमीन वाले ढिले बैठे, फिर साढ़े मतलब का नारा नहीं लग्या। साडा इत्थे आउण दा मकसद ही सी कि जिस तरह सूबेदार नूर हुसैन साहब ने पहली बार इस धरती ते नारा लाया कि असी देख के आइए हुजूर दे गुलाम जागते बैठे या सुते पैन, लाओ नारा लब्बैक कराना। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। और कहने सन के जी इनको जनाब पता नहीं है। अब सारे जो आज़ादी की जंग लड़ने पे गए थे और गुजर खान से वापस हो गए थे, हैं जी, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए।
مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ ہاں جی، ایک ہی کام میں جناب ہم آزادی کی جنگ، میں کہا کیڑی آزادی کی جنگ ہوتا ہوں جیل ٹر پین، آزادی تو جیل پر ٹر پین، میں کہا نہیں یہ تھوڑے بس کی گل ہی نہیں، یہ تو آزادی کی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہوں نے بڑے نے ہاں جی انگریزاں دیا جیلاں بھی کٹیاں اور انگریزاں دے ظلم و تشدد بھی برداشت کیتے، اور پھر یہ آ کے کیا کہ